اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، سب سے پہلے میری طرف سے تمام دوستوں کو، احباب کو عید مبارک۔ آج عید مبارک کا دن ہے، 13 مئی 2021، اور عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ سب کو بہت بہت مبارک دوبارہ، اور ان لوگوں کو بھی سلام جنہوں نے 11/25 کو رات کو چاند دیکھا۔ اور اس ٹیکنالوجی کی دور میں جہاں کہ ایک سیکنڈ میں دنیا کے ہر خطے میں خبر پہنچ جاتی ہے، تیزی سے انہوں نے یہ کام لیا کہ تمام پاکستان میں تمام احباب تراویح پڑھنے کے بعد خبر ہوئی عید کی۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہیں شاید سحری کے بعد یا صبح کی نماز پہ پتہ لگا ہو۔ بہرحال سب کو سلام، جیسا بھی ہے اسی طرح چلنا ہے ہم نے اس دنیا کے ساتھ۔ ابھی آتے ہیں ہم پیر وارث شاہ کی طرف کہ وہ دیکھ کے کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے جوگی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ابھی جب چرواہے سے مل کے جوگی آیا اس گاؤں کی طرف، اس جگہ جہاں اس نے پہنچنا تھا، تو لوگ دیکھ کے کیا کہتے ہیں، لوگوں کا کیا رویہ ہے، تاثرات ہے۔ وہ پیر وارث شاہ لکھتے ہیں، آ جوگیا کیا اے دیس جٹھو، پچھن گبرو بیٹھ وچ داریاں دے، اتھے جول مستانیاں کرے گلاں، سہن سنو کن پاٹیاں پیاریاں دے، کراں کون صلاح میں کھیڑیاں دی، ڈار پھرن چو طرف کواریاں دے، مار عاشقاں نو کرن چا بیرے، نین تکڑے دون نوک کٹاریاں دے، دین عاشقاں نو توڑے نال نینا، نین رہن نہیں ہر یاریاں دے، ایس جوبنے دیاں ونجاریاں نو ملے آن سوداگر یاریاں دے، سرما پھل دنداسا سرخ مہندی، لٹ لے نے ہٹ پساریاں دے، نینا نال کلیجڑا چک کڈن، دسن بولڑے مکھ وچاریاں دے، نینا نال کلیجڑا چک کڈن، دسن بولڑے مکھ وچاریاں دے، جوگی ویک کے آن چو گرد ہویاں، چھٹے پرے وچ ناگ پٹاریاں دے، اوتھے کھول کے اکھیاں ہس پوندا، ڈٹھے خواب وچ میل کواریاں دے، آن گرد ہویاں بیٹھا وچ جھولے، بادشاہ جیوں آن گرد ہویاں بیٹھا وچ جھولے، بادشاہ جیوں وچ ماریاں دے، وارث شاہ نہ رہن نچلڑے بے، جنہاں نراں نو شوق نہیں ناریاں دے۔ صورتحال بتا رہے ہیں کہ ڈیرے میں بیٹھے جوانوں نے پوچھا، اے جوگی بتا تو صحیح، تجھے یہ دیس کیسا لگا ہے؟ وہ جھوم کر مستانی باتیں کرنے لگا، کہنے لگا، کان چھدوں کی باتیں سنو، میں کھیڑوں کی کیا تعریف کروں، یہاں ہر طرف کنواریوں کے پرے گھومتے پھرتے ہیں، ان کے تیکھے نین کٹاروں ایسے ہیں جو عاشقوں کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ عاشقوں کو نینوں کے غم سے دکھاتی ہیں، ان ہر جائیوں کی نظریں کسی ایک جگہ نہیں ٹکتی، جوبن کے ان سوداگروں کو یاریاں لگانے والے سوداگر بھی آن ملے ہیں، یہ سرما پھول دنداسا اور مہندی سے یوں لیس ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پنساریوں کی دکانیں لوٹ لی ہیں، یہ مسکین اور بھولی بالی دکھائی دینے والیاں نینوں سے کلیجہ کھینچ نکالتی ہیں۔ وہ جوگی کو دیکھ کر اس کی گرد جمع ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے پٹاریوں میں قید کیے ہوئے سانپ مجلس میں چھوڑ دیے گئے ہوں۔ وہ آنکھیں کھولتا اور ہنس دیتا، اسے معلوم ہو رہا تھا جیسے خواب میں کنواریوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ اس کے گرد آن بیٹھی اور یہ ان میں بیٹھا جھولتا رہا جیسے بادشاہ اماریوں میں بیٹھے جھولتے ہیں۔ وارث شاہ، جن نروں کو ناریوں کا شوق ہوتا ہے وہ کبھی نچلے نہیں بیٹھتے۔ جو کہ کہتا ہے، مائی منڈیو گری نہ جا کہنا، جو کہ مست کملا ایک آوڑیا، کنی مندراں سیلیاں سندراں نی، داڑی پٹے سر بھواں منا وڑیا، جہاں ناؤ میرا کوئی جا لیندا، مہادیو لے دولتاں آوڑیا، کسے نال قدرت پھول جنگلے تھی، کیوں میں بل بلاوڑے آوڑیا۔ کہتے ہیں جوگی نے کہا،
لڑکیوں سے جوگی نے کہا مائی منڈیو کہتے ہوئے کہا گھروں میں جا کر نہ بتانا کہ ایک پگلا مست جوگی ادھر آ نکلا ہے، اس کے کانوں میں مدرے ہیں، اس نے سیلیاں پہن رکھی ہیں جو اس سے پھبتی ہیں، اس نے داڑھی پٹے اور بھویں منڈوا رکھی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں کوئی میرا نام لیتا ہے وہاں مہادیو دولتیں لے کر حاضر ہو جاتا ہے۔ جنگل کے پھول قدرت ہی سے آبادیوں کا مقدر بنتے ہیں، میں مغالطہ سے ادھر آ نکلا ہوں۔ لڑکیوں کے گھروں میں گفتگو، لڑکیاں گھر میں جا کے کیا بات کرتی ہیں؟ کڑیاں ویگ کے جوگی دی رہ ساری گری ہستیاں آئیاں نہیں، مائے ایک جوگی سڑ نگر آیا کنی مندریں اس نے پائیاں نہیں بولدا برا زبان وچوں باویں فجیا نائیوں پائیاں نہیں، ادھ کھپڑی پھاوڑی موڑیاں تے گل سیلیاں عجب بنائیاں نہیں، ارڑ آندا وانگ جلالیاں دے جٹاں وانگ مداریاں چھائیاں نہیں، نہ وہ منڈیا گودڑی نہ جنگم نہ اداسیاں وچ ٹھہرائیاں نہیں، پریم متیاں اکھیں رنگ بھریاں سدا گوڑیاں لال سوائیاں نہیں، خونی بانکیاں نشے دے نال بھریاں نینا کھیویاں سان چڑھائیاں نہیں، کدی سنگلی سڑ کے شگن واچے کدی اونسیاں سوا تے پائیاں نہیں، اٹھے پیر اللہ نو یاد کردا خیر اس نو پامدیاں مائیاں نہیں، نشے باز بواں اس دیاں متیاں نہیں، مرگانیاں گلے بنائیاں نہیں، جٹا سوندیاں چھیل اس جوگڑے نو جویں چند دوالے گٹاں آئیاں نہیں، نہ وہ ماردا نہ کسے نال لڑدا نہ اس دے چھبراں لائیاں نہیں، کوئی گرو پورا اس نو آن ملیا کن چھید کے مندراں پائیاں نہیں، وارث شاہ چیلا بال ناتھ دائے جوکاں پریم دیاں کسے نے لائیاں نہیں۔ لڑکیاں جوگی کا انداز دیکھ کر ہنستی ہوئی گھروں میں کی طرف آئیں، کہنے لگی اے ماں ہمارے نگر میں ایک جوگی آیا ہے جس نے کانوں میں مدریں پہن رکھی ہیں، اسے بھیگ دیں یا نہ دیں وہ زبان سے کسی کو برا نہیں کہتا، اس کے ہاتھ میں کھپری اور کندھوں پر پھاوڑی ہے، گلے میں عجیب و غریب قسم کی سیلیاں ہیں، وہ جلالی فقیروں کی طرح چیخ کر بولتا ہے، مداریوں کی طرح اس کے چہرے پر جٹائیں چھائی ہوئی ہیں، وہ نہ تو مونڈیا ہے نہ گودڑی اور نہ ہی جنگم فرقے کا فقیر، اسے اداسی فقیروں میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کی آنکھیں پریم کے نشہ میں ڈوبی ہوئی ہیں اور گہری سرخ دکھائی دیتی ہیں، اس کی خونی بانکی مخمور آنکھیں اتنی تیز ہیں جیسے سان چڑھائی ہوئی ہوں، کبھی وہ سنگلی پھینک کر فال نکالنے لگتا ہے، کبھی راکھ پر لکیریں کھینچنے لگتا ہے، کبھی اکتار بجا کر کھڑا رونے لگتا اور کبھی شنکھ اور ناد بجانے لگتا ہے، وہ آٹھوں پیر خدا کو یاد کرتا ہے اور بڑی بوڑھیاں سے بھی دیتی ہیں، اس کی آنکھیں نشے کے بغیر ہی نشیلی ہیں، اس نے گلے میں مرگانیاں پہن رکھی ہیں، اس خوبصورت جوگی کے سر پر لٹیں بہت بلی معلوم ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے چاند کے گرد گھٹائیں چھائی ہوں، وہ نہ کسی کو مارتا ہے نہ کسی سے لڑتا ہے، اس کی آنکھوں میں برسات کی جڑی لگی رہتی ہے، ایسا لگتا ہے اسے کوئی کامل گرو مل گیا ہے جس نے اس کے کان چھید کر ان میں مندریں پہنا دی ہیں۔ وارث شاہ وہ بال ناتھ کا چیلا ہے اور کسی پریمی نے اس کے دل میں ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ دوران کیا ہوتا ہے کہ ہیر کی نند کا گھر میں جوگی کا ذکر کرنا، وہ بھی ان لڑکیوں میں موجود تھی اور گارا کا ذکر کرتی ہے، گر آن نان نے گل کیتی ہیرے ایک جوگی نواں آیا ہی، کنے اس دے درشنی مندرانی گل ہینکلا عجب سہایا ہی، پھرے ڈھونڈدا وچ حویلیاں دے کوئی اس نے لال گوایا ہی، نالے گاؤندا تے نالے روندا اے وڑا اس نے رنگ مچایا ہی، ہیرے کسے رنجوس دا اے پتر روپ تد تھی دھون سوایا ہی،
विच तरिंजना गावदा फिरे भोंदा अंत उसदा किसे ना पाया ही फिरे वेखदा वोटियां छेल कुड़ियां मन किसे ते नहीं बरमाया ही कई आखदी प्रेम दी छाट लगी तां ही उसने शीश मुनाया ही कई आखदी प्रेम दी छाट लगी तां ही उसने शीश मुनाया ही कई आखदी किसे दे इश्क पिछे बुदे ला के कन पढ़ाया ही कहन तख्त हजारे दा ए रांझा बाल ना तू जोग ले आया ही वारस ए फकीर ता नहीं खाली किसे कारने दे उते आया ही। हीर की नंद ने कार आकर बात की इसे भावज एक नया अपनी बावज एक नया जोगी वारद हुआ है। इसके कानों में दर्शनी मुद्रे हैं और गले में हेकल अजब बहार दे रहा है। वो हवेलियों में यूं ढूंढता फिर रहा है जैसे इसने कोई लाल गुम कर दिया हो। वो गाता भी है और रोता भी है। इसने अजब समा बांधा हुआ है। ऐ हीर, वो किसी राजा का बेटा लगता है। वो तुझसे भी खूबसूरत है। वो त्रिंजनों में गाता फिर रहा है। इसके दिल का भेद कोई नहीं जान सका। वो दुल्हनों और बाकी लड़कियों को देखता फिर रहा है लेकिन इसका दिल किसी पर नहीं अटका। कोई कहती है कि किसी के इश्क में इसने बूंदे उतार कर कान छिदवा लिए। कहते हैं कि ये तख्त हजारे का रांझा है जिसने बालनाथ से जोग दिया है। वारस ये बेवजह फकीर नहीं बना, जरूर किसी मकसद के लिए यहाँ आया है। ये मामला उसकी नंद आके हीर को बता रही है। हीर जब ये उसकी बात सुनती है अपनी नंद की, आज इसी में ईद के दलगीर होने पे उसकी बात सुनने पे ये ख़त्म करूँगा। ईद का दिन है और जल्दी हमने पहुँचना ईद पढ़ने के लिए। तो आज वारिस साहब भी अपनी मौज में कहते हैं कि जब ये हीर ने सुना तो उसे क्या, उसका जो फीलिंग थी क्या थी। कहती है मुठी मुठी ए गल ना करो बैणा, मैं तो सुनदे ही मर गई जे नी, तुसा ए जदोकनी गल टोरी खली तली ही मैं लै गई जे नी, गे टुट सतरान ते अकल डुबी मेरे दुख कले जड़े पई जे नी, की को कन पढ़ाई के जीवदा है गल्लां सुनदियां ही जिंद गई जे नी, रोवां जदों सुनिया इस दे दुखड़े नू, मुठी मीट के मैं बह गई जे नी, मसू ब्यो दा नाव जा लेंदियां हो जिंद संधियां ही लड़ गई जे नी, किवें देखिए उस मस्तानने नू जिस दी त्रिंजना विच पियो पई जे नी, वेखां केड़े देस दा ए जोगी, वेखां केड़े देस दा ए जोगी, इस दी कौन प्यारी रुस गई जे नी, एक अक पोस्ट दौड़ा भंग पी के मौत इसने मल क्यों ले जे नी, जिसदा माओ ना बाप बहन भाई, वारिस कहता है जिसदा माओ ना बाप ना बहन भाई, कौन करेगा उस दी सही जेनी, भावें बुखड़ा राह विच रह डिठा, किसे खबर ना उस दी लई जेनी, हाय हाय मुठी ओदी गल सुन के मैं तो निगरी बोड़ हो गई जेनी, नहीं रब दे गजब तू लोग डर दे, मथे लीक दी रेख वह गई जेनी, जिसदा चंद पुत्र सोहा ला बैठा, जिता रब दा माओ सह गई जेनी, जिसदे सोने यार दे कन पाटे ओ तां नडड़ी चोड़ हो गई जेनी, वारिस शाह फिरे दुखां नाल भरिया खलक मगर क्यों उस दे, वारिस शाह फिरे दुखां नाल भरिया खलक मगर क्यों उस दे पई जेनी, हाय हाय कहती हाय बहनों ये बात ना छेड़ो, मैं तो सुनते ही मर गई हूँ, तुमने जब से ये बात छेड़ी है मैं खड़ी खड़ी गरक हो गई हूँ, मेरी सोचने समझने की इस बेकार हो गई है और अकल डूब गई है, मेरे कलेजे से धुआं उठ रहा है, वो कान छिदवाकर कैसे जीता फिरता है, ये सुनते ही मेरी जान पर बन आई है, जब से इसका दुखड़ा सुना है मैं रोए जा रही हूँ, शिद्दत गम से मुठियाँ बिंज कर बैठ गई हूँ, तुम जब इस हंस बेगे का नाम लेती हो तो मेरा दिल डूबने लगता है,
جس مستانے کی ترنجنوں میں دھوپ مچی ہوئی ہے اس کا دیدار کیسے کرے؟ دیکھو تو صحیح وہ کس دیش کا جوگی ہے اور اسے کون پیاری روٹ گئی ہے۔ آگ پوست اور دھتورا پی کر، یہ سب کڑوی چیزیں ہیں، نقصان والی چیزیں ہیں۔ آگ پوست اور دھتورا پی کر اس نے موت کیوں مول لے لی ہے؟ جس کے ماں باپ مر چکے ہیں اور کوئی بہن بھائی نہیں، اس کی خبر کون لے گا؟ خواہ وہ راستے میں بھوکا ہی گرا پڑا رہے، کوئی اس کی خبر نہیں لے گا۔ ہائے ہائے میں مر جاؤں، اس کی حالت سن کر میں تو گویا غرق ہی ہو گئی ہوں۔ جس کا چاند ایسا بیٹا ببوت مل بیٹھا، اس نے اسے خدا کی دین سمجھ کر برداشت کر لیا۔ جس کے خوبصورت یار کے کان چھد گئے، وہ نوخیز تو برباد ہو گئی، وہ تو برباد ہو گئی ہوگی۔ وارث شاہ دکھوں سے بھرا پھر رہا ہے، دنیا کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہے۔ یہ معاملہ ہے جی، یہاں تک آج ختم کرتے ہیں۔ اور انشاءاللہ شرط زندگی کل آپ کے ساتھ ہوگی۔